بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج دیر سے آنے کے لیے معذرت۔ آپ تمام لوگوں کو حج مبارک اور کل کی انشاءاللہ تعالی عید مبارک۔ ہم جو ہے وہ انشاءاللہ آج اپنے جواب شکوہ کے اس لیسن کو ختم کر لیں گے، اور اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ حج کا 7 دنوں کا سفر بھی جو ہے شکوہ جواب شکوہ کا یہ اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ بسم اللہ کرتے ہیں اور جلد جو ہے وہ اپنی آج کی معاملات ختم کرتے ہیں۔ ہم جواب شکوہ کے آخری حصے میں ہیں، دس از دا لاسٹ تھرڈ پارٹ، اور تھرڈ سے بھی تھوڑا کم۔ اور اب آج کے دن، آج کی اس محفل میں آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سلوشن آ رہا ہے کہ اگر تم مسلمان ہو اور تم واقعی دنیا میں پہ چھا جانا چاہتے ہو، دوبارہ اپنی تکلیفوں سے، اپنے مسائل سے نکلنا چاہتے ہو، فرقہ بندیوں سے نکلنا چاہتے ہو اور آگے بڑھنا چاہتے ہو، دنیا کی جو لیڈنگ نیشنز ہیں ان میں شامل ہونا چاہتے ہو، ایک دوسرے میں برابری، ایکوالٹی لانا چاہتے ہو، سولیڈیرٹی، فرٹرنٹی لانا چاہتے ہو، جسٹس لانا چاہتے ہو، تو ان ساری کوالٹیز کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ دس از دی فائنل سلوشن ناؤ، جو علامہ یہاں اللہ تعالیٰ کے تھرو ہمیں بتا رہے ہیں۔ شروع کرتے ہیں جی۔ یہ 29واں آج بند ہے اور 36 ہیں ٹوٹل ہمارے، یہ 8 ہیں انشاءاللہ آج کے بند ہیں، 8 ہیں یا 9 ہیں۔ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشائے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، اثر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ اگر تم مسلمان ہو تو سب سے پہلے اپنے آپ کو اس چیز سے قید سمجھنا چھوڑ دو کہ تم صرف جیوگرافکلی ایک جگہ تک لمیٹڈ ہو۔ تم لمیٹڈ نہیں ہو۔ ایران اگر ختم ہو گیا، یعنی پرشین ایمپائر اگر مٹ جائے گا، اور یعنی آپ کی اگر جیوگرافیکل باؤنڈریز جو ہیں وہ اوپر نیچے ہو جائیں گی، تو اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ کا تو پوری دنیا وطن ہے، پوری کائنات آپ کا وطن ہے۔ جب پوری کائنات میں آپ کو جو ہے وہ زمین کا خلیفہ بنا کر بھیجا گیا، تو وہ خلیفہ صرف اور صرف کسی مسلمان ملک کا نہیں بنا کر بھیجا گیا، وہ پوری کی پوری ارتھ کا بنا کر بھیجا گیا۔ تو آپ اس چیز سے آپ گھبرائیں مت کہ آپ کے پاس وطن نہیں ہے، یا وطن چھوٹا ہے، یا وطن کے کیا حالات ہیں، کیونکہ نشۂ میں کو، شراب کے نشے کو تعلق نہیں پیمانے سے۔ شراب یہ چیز نہیں، اس کے اثر کرنے میں یہ چیز کارگر نہیں ہوتی کہ وہ کس بوٹل سے ڈالا جا رہا ہے، چھوٹی ہے یا بڑی ہے، سراہی خوبصورت ہے، شیشے کی ہے یا نہیں ہے، ان چیزوں کی یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی۔ میٹر یہ کرتا ہے کہ ایکچولی آپ کے اندر، آپ اندر سے کتنے پاورفل ہیں، آپ اندر سے سبسٹانس آپ کے اندر کتنا ہے، ایکچولی آپ جو ہیں وہ کتنی جو ہیں وہ درست باتیں کر رہے ہیں۔ ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، تاتاریوں کی یہاں پر بات ہو رہی ہے۔ تاتاری ہیں جی چنگیز خان، اور پھر آگے اسی کی نیشن کے اندر ہلاکو خان۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پورا کا پورا جو ہے وہ پرشیا سے لے کر بغداد تک مختلف علاقے جو ہیں وہ برباد کیے، ان کے اوپر بڑے جو ہیں وہ چڑھ دوڑے یہ لوگ، یہ سارے کے سارے۔ لیکن پھر انہی کا خاندان جو ہے، یہی تاتاری جو ہیں، یہ کنورٹ ہوتے ہیں اور مسلمان ہوتے ہیں، اور اس کے بعد یہ مسلم ایمپائر کریٹ کرتے ہیں، جو کہ پوری دنیا کے اندر پھر پھیلتا ہے، ٹرکی سے لے کر ایشیا، افریقہ، یہ ساری جگہوں تک۔ تو علامہ کہہ رہے ہیں کہ تم اس چیز سے نہ گھبراؤ گے کتنے مسلمان تمہارے ساتھ ہیں یا کتنے نہیں ہیں، بیکاز اگر ملنے ہوتے ہیں پاسبان، تو پاسبان کعبے کو صنم خانے سے بھی مل جاتے ہیں۔ ہندو بھی کنورٹ ہو کے مسلمان ہو جائیں گے، یا پھر مطلب نان مسلمس کوئی بھی، اور وہ جو ہیں وہ پھر اسلام کو آگے لے کے چلیں گے۔ جس طرح علامہ خود جو ہیں وہ ایک اپنی پیچھے سے اوپر سے جو ہیں وہ ایک ہندو خاندان سے ان کا تعلق تھا، جو کنورٹ ہو گیا بہت پہلے، اور اس میں جو ہے وہ علامہ پیدا ہوا۔ تو اس لیے کعبے کو تو صنم خانے سے بھی پاسبان مل جائیں گے، نگہبان مل جائیں گے، خیال کرنے والے، رکھوالی کرنے والے مل جائیں گے، اس کی آپ نے فکر نہیں کرنی۔ کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، کشتی حق، حق کی کشتی یعنی کہ اسلام، اسلام کے سہارے آپ ہو، ٹھیک ہے۔ اثر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ اثر نو آج کی ماڈرن زندگی، ماڈرن ایج، ماڈرن ٹائم، یہ جو آج کل کا زمانہ ہے، یہ رات ہے، اس میں کچھ اچھائی نہیں ہے، اور تو ایک دھندلا سا ستارہ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی تم جو ایک مسلمان ہو، جو کچھ بہتری لانا چاہتے ہو، تم وہ دھندلے سے ستارے ہو جس نے رات میں بھٹکے ہوئے مسافروں کو رستہ دکھانا ہے۔ تو اس لیے اپنا یہ
کردار نہ بھولو، اپنی یہ پہچان نہ بھولو، اپنا یہ کام نہ بھولو۔ ہے جو ہنگامہ بپا یورش بلغاری کا، غافلوں کے لیے پیغام ہے بیداری کا۔ تو سمجھتا ہے یہ سامان ہے دل آزاری کا، امتحان ہے تیرے ایثار کا خودداری کا۔ کیوں ہراساں ہے سہیل فرس عادا سے، نور حق بجھ نہ سکے گا نفس عادا سے۔ بیلکن وارز جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں جس وقت جواب شکوہ لکھا جا رہا ہے۔ فرسٹ ورلڈ وار سے بالکل پہلے کا سما ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے اندر یہ آپ کی سینٹرل پاورز تھیں جو کہ یعنی یورپین پاورز تھیں، وہ آٹومن جو ہمارا ایمپائر تھا، عثمانی سلطنت، اس کے جو علاقے تھے ان کے اوپر حملے کرنے لگ گئی تھی، اور وہ آٹومن ایمپائر چھوٹا ہوتا جا رہا تھا، وہ سارے علاقے ان کے قبضے میں جا رہے تھے۔ تو وہ جو یورش بلغاری ہے، یعنی وہ جو بیلکن وارز ہیں، بلغاری جو آپ کے اوپر فساد برپا کر رہے ہیں، آپ کی جو زمینوں پہ قبضہ کر رہے ہیں، یہ جو ہنگامہ ہو رہا ہے، اس میں پیغام ہے آپ کے جاگنے کا، آپ کی بیداری کا۔ آپ جو اگنورنٹ ہو، جو بھول کے بیٹھے ہو ہندوستان میں کہ آپ کے ساتھ یہ نہیں ہوگا، آپ کے ساتھ بھی ہو جائے گا، اور اٹھ جاؤ اس سے پہلے کہ بہت کچھ برا ہو جائے۔ تو سمجھتا ہے اس ساما ہے دل آزاری کا، کہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ اس سے جو ہے وہ صرف جو ہے وہ دل آزاری ہو رہی ہے مسلمانوں کی یا پھر آٹومنس کی اور وہاں رہنے کی۔ ایسا نہیں ہے، یہ ایکچولی تمہارا امتحان ہے کہ تم آپس میں کتنے مہربان ہو، تم آپس میں کتنے غیرت مند ہو، کتنا تم دوسرے کے سامنے سٹینڈ لینے کے جو ہے وہ قابل ہو سکتے ہو۔ اس چیز کا اصل میں یہ پورا کا پورا امتحان ہو رہا ہے۔ کیوں ہراساں ہے سہیل فرس عادا سے، سہیل فرس عادا گھوڑے، سہیل جو ہے وہ بولتے ہیں سہیل فرس، گھوڑوں کی ہنہناہٹ، یہ جو گھوڑوں کی آواز نکلتی ہے نا جب وہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ بھاگنے کے لیے ہی جو کرتے ہیں، وہ ہے سہیل فرس۔ سہیل فرس عادا، بہت سارے گھوڑوں کی جب ہنہناہٹ ہوتی ہے، تو تم نے اس سے ڈرنا نہیں ہے۔ یہ بہت سارے جو گھوڑے تمہارے خلاف لے کر کھڑے ہیں، یعنی تم وار کرنے آ رہے ہیں تمہارے اوپر، اس سے تم ڈرو مت۔ اور یہ تو قرآن کا بھی پیغام ہے، جو بھی ولی اللہ ہوتا ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ وہ خوف کرتے ہیں نہ وہ غم کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ خوف اور غم دونوں سے پاک ہوتے ہیں، یعنی کل کی فکر اور گزرے ہوئے کل کا غم دونوں ان کو نہیں چھیڑتی۔ نور حق بجھ نہ سکے گا نفس عادا سے، نور حق یعنی یہ جو حق کا نور اسلام ہے، یہ نفس عادا بہت سارے لوگوں کے پھونکے مارنے سے، نفس پھونک کو کہتے ہیں یا سانس کو کہتے ہیں، اتنے سارے لوگوں کی پھونکوں سے، سانس سے یہ بجھے گا نہیں۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ کل کو کوئی جو ہے وہ 1000 10,000 لوگ آ جائیں اور اس کو بجھا جائیں گے، یہ جو ہے وہ ابد تک رہنے والا ایک نور ہے۔ چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری، زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، کوكب قسمت امکان ہے خلافت تیری، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے جو ہے وہ اب بیٹھنے کا وقت گزر چکا ہے، اب کھڑے ہو کر کام کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں دنیا میں بہتری، چاہے وہ اسپرچولی بہتر ہونا چاہتے ہیں، چاہے وہ مٹیریلی بہتر ہونا چاہتے ہیں، فزیکلی مینٹلی بہتر ہونا چاہتے ہیں، ایموشنلی بہتر ہونا چاہتے ہیں، تو وہ صرف بیٹھ کر لیٹ کر سوچ کر نہیں ہو سکے گا، اس کے لیے اب ایکشن کرنا پڑے گا۔ یہ جو دنیا کی نیشنز ہیں نا، چشم اقوام، نیشنز کی آنکھیں، ان سے مخفی ہے، چھپی ہوئی ہے حقیقت تیری، یور ریالٹی، تم اصل میں کیا ہو یہ تو ابھی پہچانتی ہی نہیں ہے ان کی آنکھ۔ دنیا کی نیشنز جانتی ہی نہیں ہے کہ ایک مسلم کی ریالٹی کیا ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری۔ یہ دنیا جو اس وقت بلیڈ کر رہی ہے، دنیا میں جو اس وقت ایک شخص دوسرے شخص کا خون پہ خون بہائے چلا جا رہا ہے، اس کے اندر جو طاقتور کمزور کو کاٹے جا رہا ہے، اس کے اندر جو انسان نیچر سے رشتہ جو ہے وہ توڑنے کے اوپر کام کر رہا ہے، اس میں انسان نے انسان سے رشتہ توڑ دیا ہے، انسان نے خدا سے رشتہ توڑ دیا، اور انسان نے اپنے آپ کو خدا بنا لیا۔ ان ساری چیزوں کو ختم کرنے کے لیے، دوبارہ اس میزان کو، اس بیلنس کو قائم کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے وہ دوبارہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے کہ انسان اوپر سے آئے تھے، وہ اوپر جانے والی قوم ہے، یہ بات بتانے کے لیے ابھی آپ کی ضرورت ہے دنیا کو۔ ابھی دنیا میں یہ پیغام آپ کو لے کے جانا پڑے گا۔ زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، اگر ایک مسلمان سچا مسلمان ہے تو اس کی گرمی سے دنیا چلتی ہے، زمانہ چلتا ہے۔
زمانہ جو ہے وہ اس کے ارد گرد گھومتا ہے کہ یار اس سے پوچھو کیسے کام کرنا ہے، اس سے پوچھو یہ بتائیں گے کہ کس طرح سے بہتر زندگی گزارنی ہے۔ کوکب قسمت امکان ہے خلافت تیری، کوکب قسمت امکان، کوکب ہوتا ہے جی ستارہ، ٹھیک ہے، اور کوکب قسمت امکان جو ہونے والا ہے اس دنیا میں اس کا ستارہ، یعنی دا اسٹار دیٹ ول رول دا ورلڈ، یعنی جو ستارہ جس میں دنیا کے حق کے فیصلے ہوں گے، وہ تیری خلافت ہے، یعنی وہ آپ کا حق ہے، وہ آپ کی جاگیر ہے، وہ آپ کی سلطنت ہے، آپ ہیں جس کی وجہ سے دنیا میں فیصلے ہونے، دنیا میں دوبارہ بیلنس قائم ہونے، لوگوں نے لوگوں سے دوبارہ پیار کرنا ہے، دوبارہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے قریب آنا ہے، دوبارہ جو ہے وہ ایک نئی دنیا قائم کرنی ہے جس کے اندر سے یہ فرق جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ، امیر غریب کا، چھوٹے بڑے کا، مرد عورت کا، یہ سارے امتیازات مٹانے ہیں، کیونکہ یہ وہ پیغام ہے جو توحید نے دیا ہوا ہے، جو ایک اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ ایک اللہ کا ہونا جو ہے نا، وہ اس دنیا کو، اس کائنات کو واپس بیلنس میں ڈالے گا، کہ اگر وہ صرف ایک مونوپول کی طرف ہم دوبارہ رجوع کریں گے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، کہاں فرصت کا وقت تو اب رہ ہی نہیں گیا کہ ہم جو ہیں وہ بیٹھیں انتظار کریں کچھ ہو یا کچھ نہ ہو، کیونکہ بہت کام پڑا ہے، بہت کام ہے کرنے والا۔ نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، توحید کا جو نور ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، ایک ہونے کا جو پیغام ہے، اس کا مکمل ہونا، اتمام مکمل ہونے کو کہتے ہیں، اس کا مکمل ہونا ابھی رہتا ہے۔ اس کو مکمل کرنے کے لیے ہمیں دنیا میں پھیلنا ہے، تو اس وجہ سے اب جو ہے وہ بیٹھنے کا وقت گزر گیا، اب کام کرنے کا وقت آ گیا۔ مثل بو قید ہے غنچے میں پریشاں ہو جا، رخت بردوش ہوائے چمنستاں ہو جا، ہے تنک مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا، نغمائے موج سے ہنگامائے طوفاں ہو جا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ بطور مسلمان جو چھپے بیٹھے ہیں دنیا سے، جو دنیا کے سامنے اپنے آپ کو ریویل نہیں کر رہے، اپنی کوالٹیز دنیا کے سامنے لے کر نہیں جا رہے، اب پریشاں ہو جائیں، اب بکھر جائیں، اب پھیل جائیں دنیا میں، اب دکھائیں اپنے آپ کو، ریویل کریں دنیا کو کہ آپ کون ہیں، آپ کی کیا طاقت تھی، آپ میں کیا وہ قوت تھی جو اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی، جس سے آپ نے دوبارہ وہ بیلنس قائم کرنا تھا دنیا میں۔ رخت بردوش ہوائے چمنستہ، رخت بردوش کا کندھے پر سوار ہو جاؤ، یعنی رخت بردوش ہو جاؤ، اپنا سارا سامان اٹھاؤ اور کندھوں پر بیٹھ جاؤ، کس کے؟ ہوائے چمنستہ، چمن کی ہوا کے کندھوں پہ بیٹھو اور اڑو، اب دنیا میں اپنا جو ہے وہ پیغام پھیلاؤ، اب دوبارہ بیلنس قائم کرواؤ۔ ہے تنک مایا، اگر تم بالکل چھوٹے سے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے، تم مٹیریل پوزیشنز ہی نہیں ہے، تو ذرے سے بیاباں ہو جاؤ، ایک چھوٹے سے ذرے سے صحرا بن جاؤ، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس وقت جیب میں کیا ہے کیا نہیں ہے، دل میں جو چیز ہے اس کی آگ سے اپنے جسم کو طاقت بخشو، نغمہ موج سے ہنگامہ طوفاں ہو جا، نغمہ موج، موج کی لہریں، موج کی لہریں کہہ رہا ہوں، موج خود لہریں یعنی سمندر کی لہریں، پانی کی لہریں جن سے جو ہے وہ طوفان بن رہا ہوتا ہے، تو نغمہ موج یعنی بار بار وہ جو لہر آ کے ٹکرا رہی ہے، وہ اب لہر سے پورے طوفان بنو، اپنے اندر اپنا پورا طوفان بنو۔ ہنگامہ طوفان یعنی وہ ایسا ریولوشن آپ کے اندر ہو جو دنیا آپ کو دیکھ کے کہے کہ یار یہ جو جل رہا ہے میں بھی اس کے ساتھ جلنا چاہتا ہوں، جلنا چاہتی ہوں، اور یہ تبھی جل سکتے ہیں، یہ اس طرح جلنے کا صرف ایک طریقہ ہے، وہ ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، عشق کی طاقت سے، محبت کی طاقت سے ہر نیچلے کو، ہر چھوٹے کو، ہر تکلیف میں بیٹھے انسان کو، ہر وہ شخص جس کے حقوق مار دیے گئے ہیں، ہر وہ شخص جس کے ناجائز جو ہے وہ اس سے زیادتیاں کی گئی ہیں، ان سب کو اب بالا کر دے، ان سب کو اونچا کر دے، ان سب کو اللہ تعالیٰ کے قریب محبوب ترین بنا دے، ان کے حقوق کے لیے لڑ، کیوں؟ کیسے؟ دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یہ ہے وہ جو آپ کو دنیا میں لے کر جائے گا۔
جو کہ آپ کو دنیا میں دوبارہ طاقتور بنائے گا، یہ دہر میں پوری دنیا میں لائٹ کر دے گا۔ وہ محمدی پیغام جو ہوگا، وہ احادیث اور سنہ ہو اور قرآن ہو، وہ مل کر دنیا کو جو ہے وہ ہلا دیں گے۔ یہ صرف تبھی ممکن ہے کہ دنیا میں وہ بیلنس دوبارہ قائم ہو سکے۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی۔ یہ آخری ہمارے بند ہیں 3-4 جو کہ صرف ہمیں بتائیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طاقت کا نام ہے۔ وہ جو عشق کی ابھی بات کی گئی ہے کہ وہ عشق محمدی جو ہم نے کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے، وہ قوت عشق جو ہے وہ اپنے اندر کیسے پیدا کرنی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ پہلے تو ان کی ریالٹی بتائی جا رہی کہ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو۔ یہ پھول، جس پھول کا نام حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر یہ پھول نہ ہو تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، پھر یہ دنیا میں جو بلبلیں گا رہی ہیں، جو بہتری ہو رہی ہے، جو بیلنس ہے، جس وجہ سے کچھ نہ کچھ بہتری آ رہی ہے، یہ کچھ بھی نہ ہو، یہ دنیا میں بہتری پھیلنے کا نام بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ یہ جو دنیا کا چمن ہے، دنیا کا گارڈن ہے، اس میں جو پیٹلز آف روزز ہیں، یہ مسکرائیں گی بھی نہیں، ان کا تبسم بھی نہیں ہوگا، اور یہ کھلیں گی ہی نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں، دنیا چلے گی ہی نہیں۔ یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو۔ یہ ساقی ہیں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شراب پلانے والے، توحید کی شراب، اسلام کی شراب۔ تو پھر اگر وہ نہ ہو تو پھر نہ شراب ہوگی، نہ پیمانہ ہوگا، نہ پینے والا ہوگا، کوئی چیز نہیں ہوگا اگر وہ شخص نہیں ہوگا جس کے ذریعے سے ہم نے یہ لینی تھی۔ بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، کہ یہ جو توحید کی محفل اللہ تعالیٰ نے برپا کی کہ ان کا نام، اللہ کا نام جو ہے وہ بھی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ پوری کائنات جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی گئی ہے، ان کے تھرو جو ہے اس کا پورا نظام جو ہے وہ سیدھا کیا گیا ہے۔ تو یہ دنیا کی کوئی نہ محفل ہو، نہ تم ہو مسلمان۔ تم اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو تم پتہ نہیں کیا ہوتے بھائی، آپ کے پاس کوئی ریزن ہی نہ ہوتی توحید کی طرف واپس آنے کی۔ اور کجا یہ کہ دوسری طرف ہمیں ایسی خوبصورت ریزن، ایسا خوبصورت عشق، ایسا خوبصورت نمونہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں مل گیا۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے، خیمہ افلاک آسمان کے اوپر جو خیمہ لگا ہوا ہے، یعنی یہ پورا آسمان جو خیمے جیسے کا استادہ سے مراد ہے کہ یہ جو کھڑا ہوا ہے، اس کو جو سپورٹ ملی ہوئی ہے، اسی نام سے ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یہ پورا کا پورا کھڑا ہوا ہے۔ نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ نبض ہستی سے کیا مراد ہے کہ یہ جو ہستی کی نبض جو چل رہی ہے، اس میں جو سانس آ رہا ہے، دنیا جو چل رہی ہے، اس میں جو آگ لگی ہوئی ہے، دنیا میں حرارت ہے آگ کچھ بہتری کی، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور آگ نہیں ہے۔ دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے۔ یہ جو نام ہے، یہ دنیا کی، یہ کائنات کی ایک چیز کے اندر یہ نام موجود ہے۔ یہ صحرا میں ہے، یہ پہاڑوں کے دامن میں، وادیوں میں ہے، یہ میدانوں میں، یہ جو ہے وہ فصلوں میں ہے، یہ دریاؤں میں ہے، یہ دریاؤں کی لہریں جو موج ہیں، موجوں کے اندر جو ان کا آغوش ہے، جو طوفان ہیں دنیا کے، ان میں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جغرافکلی چین سے لے کر موراکو کے جتنے یہ شہر ہیں، یہ جنگل ہیں، یہ صحرا ہیں، یہ جگہیں ہیں، ان سب میں ہے، اور یہ ایک مسلمان کے ایمان میں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بستے ہیں۔ ٹھیک ہے، ادھر یعنی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں وہ نہیں بستے۔ اور چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، دنیا، آنے والی دنیا، یہ نام آخرت تک، ابد تک، دنیا ختم ہونے تک جو ہے یہ نام اسی طرح رہے گا۔ یہ نام دنیا میں مٹنے والا نہیں ہے، یہ پوری دنیا دیکھے گی کہ یہ نام جو ہے وہ پھیلتا جائے گا۔ اور کیوں پھیلے گا؟ رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے۔ رفعت شان یعنی کہ آپ کی نام کی بلندی، رفعت شان، رفعت سے مراد بلندی ہے، اور شان آپ کی شان یعنی عزت ہے۔
آپ کی شان بلند ہوتی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے قرآن مجید میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. آپ کا نام ہم نے بلند کیا، آپ کا ذکر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر ہم نے بلند کیا. تو جب اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر چکا ہے تو پھر تو وہ کہیں بیٹھنے والا نہیں ہے نا. پھر تو وہ دنیا جو ہے وہ لیفٹ رائٹ ہو، اس نام نے اسی طرح جو ہے وہ دنیا میں خوبصورت رہنا ہے، یہ اسی طرح نام اونچا رہنا ہے. مردم چشم زمیں یعنی وہ کالی دنیا، وہ تمہارے شہداء پالنے والی دنیا، گرمی مہر کی پروردہ ہلالی دنیا، عشق والے جسے کہتے ہیں بلالی دنیا، تپش اندوز ہے اس نام سے پارے کی طرح، غوطزن نور میں ہے آنکھ کے تارے کی طرح. یہاں پر بات ہو رہی ہے افریقن کانٹیننٹ کی، اور افریقن جو ہمارے بہن بھائی ہیں، بلیک کمیونٹی ہے، اس کی پوری کنٹریبیوشن کی ٹورڈز اسلام. کس حد تک جو ہے وہ بلیک کمیونٹی نے اپنے اندر اس پیغام کو اتارا ہے، اور اس کی وجہ سے پہلے دن سے جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا بھی ہیں اور اسلام کا سہارا بھی ہیں بلیک کمیونٹی. کیسے؟ مردم چشم زمیں یعنی زمین کی آنکھ رکھنے والے، جن کے سامنے سے زمین کا ہنگامہ شروع ہوا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ افریقہ سے جہاں سے دنیا پھیلنا شروع ہوئی ہے، یعنی وہ کالی دنیا جس کو بلیک ورلڈ کہا جاتا ہے، یعنی بلیک کمیونٹی جہاں پوری کی پوری رہ رہی. وہ تمہارے شہداء پالنے والی دنیا، تمہارے شہیدوں کو پالا ہے جنہوں نے، تمہارے لوگوں کی آبیاری کی ہے، جنہوں نے تمہاری یعنی اسلام کی جو آپ سمجھ لیجئے بڑی سے بڑی جو کیمپینز تھیں جس میں وہ دنیا میں پھیلے ہیں اور اپنے کام کیے ہیں، اس میں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ بلیک کمیونٹی کی ہمیشہ سے رہی ہے. یعنی آپ اس سے بھی پیچھے چلے جائیں، اب آج کل جو حج کا ہمارا وقت ہے تو حضرت ہاجرہ جو ہیں جن کی سنت پر حج کا پارٹ رکھ دیا گیا ہے، صفا سے مروہ تک بھاگنا، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا زمزم وہاں سے ان کا جاری ہونا، وہ اور جو واحد عورت ہیں یعنی دنیا میں جس کو یہ اعزاز ہے کہ وہ کعبے میں دفن ہے، جن کی سنت کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حج کا حصہ رکھ دیا کہ ان کی سنت کو پورا کیے بغیر حج پورا نہیں ہو سکتا. وہ ایک بلیک سلیو ویمن تھی. ٹھیک ہے، یعنی آپ مٹیریلی اور اگر آپ دنیا کے لحاظ سے دیکھیں تو شاید ہم ان کو لوئسٹ آف دا لوئسٹ جو ہے وہ تصور کریں کہ ایک بلیک کمیونٹی سے کوئی ہو اور وہ بھی اس میں بھی سلیو کمیونٹی سے ہو، یعنی جو ایک ہسٹوریکلی پورا کا پورا جو ہے وہ بلیک کمیونٹی کے معاملات چلتے آ رہے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا عزت بخشی ہے. یعنی اس کمیونٹی کو، ان لوگوں کو، ان کے کردار کو، ان کی طاقت کو، ان کی محبت کو، ان کے عشق کو، کہ ان کی عورت کو جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے امر کر دیا. دنیا بھر کا جو مسلمان آئے گا، جس بھی رنگ کا ہوگا، نسل کا ہوگا، اس کو بی بی ہاجرہ کا جو ہیں وہ سنت پوری کرنی پڑے گی. تو اس لیے ہمیں یہ چیزیں یاد رکھنی ہیں کہ کتنی زیادہ ہمارے اندر کمیونٹیز موجود ہیں جنہوں نے یہ ہمارے لیے قربانیاں دی ہوئی ہیں ہمارے، کہ ہم آج جو ہیں وہ یہ سکھ کا سانس لے سکیں. گرمی مہر کی پروردہ ہلالی دنیا، گرمی مہر یعنی جو جس کے اوپر سورج بہت زیادہ پڑتا ہے، سورج کی بہت گرمی پڑتی ہے، اس کی پروردہ ہلالی دنیا، یعنی وہ دنیا جہاں اسلام پھیلا، وہ پورے کے پورے افریقن کانٹیننٹ میں، نارتھ افریقہ میں پھیلتا چلا گیا. عشق والے جسے کہتے ہیں بلالی دنیا، حضرت بلال حبشی تھے نا ہمارے مؤذن اسلام، پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن جنہوں نے اذان دی مسجد نبوی کی. تو ہم تو افریقہ کو حضرت بلال کی وجہ سے جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں. وہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہیں، وہ ہے نا ہماری پہچان. تو ہمارے افریقن برادرز اینڈ سسٹرز کے ساتھ ہمارا تعلق، اس کے علاوہ تو کوئی اور پہچان نہیں ہے. اگر ہم رنگ میں فرق ہوں، زبان میں فرق ہوں، رہنے سہنے میں فرق ہو، لیکن ایک بلال نے ہمیں کیسا کنیکٹ کر دیا، کیونکہ وہ عشق جو ہے وہ ہمارا ان کے ساتھ طے تھا. تپش اندوز ہے اس نام سے پارے کی طرح، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ایک نام ہے جس کی وجہ سے یہ پوری کی پوری آگ افریقہ میں بھی لگی ہوئی ہے بہتری کی. غوطزن نور میں ہے آنکھ کے تارے کی طرح، یعنی جو افریقہ کے لوگ مسلمان ہوئے، نارتھ افریقہ کے، وہ اتنا پکا مسلمان ہوئے، ان کے آنکھ کا تارا بن گیا یہ نور. اس کے اندر پورا کا پورا وہ ڈوب گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے اندر. وہ صرف اور صرف جو ہیں یہ ان کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق تھا.
یعنی یہ وہ عشق ہے جو ہمیں اپنے اندر اپنانے کی ضرورت ہے. اور اب بھی آپ جو ہیں وہ بلیک کمیونٹی لیڈرز کو دیکھیں، پرٹیکولرلی پچھلے عرصے میں جب بلیک لائیوز میٹر کا پورا معاملہ آیا، آپ مسلمان بلیک کمیونٹی لیڈرز کی سپیچز سنیں، ان کی کتابیں پڑھیں، جس ڈیپتھ کے ساتھ اور جس پیشن کے ساتھ اسلام کے کاز کو ہماری بلیک کمیونٹی چیمپئن کرتی ہے، کوئی اور کمیونٹی اس طاقت کے ساتھ جو ہے وہ چیمپئن نہیں کرتی. تو ان چیزوں کی ہمیں ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے. ہمارا جواب شکوہ کا آخری بند: عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یعنی دس از دی ماسٹر اسٹروک وچ وی ور ٹاکنگ اباؤٹ. ایک آرٹسٹ آخر میں جب اپنا سائن کرتا ہے یا وہ آخری اسٹروک مارتا ہے تو وہ اس کا اسٹروک ایسے پوری کی پوری جو ہے وہ پینٹنگ کے اندر مکس ہوتا ہے کہ وہ لگتا ہے کہ اٹس گوئنگ، وہ رکتا نہیں ہے وہاں پہ، دیر از اے کنٹینیوٹی ٹو اٹ. اور یہ وہ ماسٹر اسٹروک، وہ بند ہے پورا کا پورا جو علامہ نے جواب شکوہ میں کر دیا کہ یہ بات اب جاری ہے، یہ اس شعر کے بعد ختم نہیں ہوتی، یہ ہم یہاں سے آگے اور بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، یہ اسی طرح چلتی جاتی ہے. کیا کہہ رہے ہیں جی؟ عقل ہے تیری سپر، عقل اپنی استعمال کرو اپنی ڈھال بنا کے، یعنی عقل سے اپنی حفاظت کرو پورا کا پورا. سپر سے مراد وہ لباس ہوتا تھا جو آپ جو ہے وہ پہنتے تھے جنگ میں، پورے کا پورا. اور وہ ڈھال ہوتی تھی جو آپ نے ہاتھ میں ڈھال اٹھائی ہوتی تھی، جو یعنی ایک سائڈ سے تو کیا کہتے ہیں آپ نے تلوار پکڑی ہوئی ہے اور دوسری سائڈ سے ڈھال اٹھائی ہوئی ہے. تو یہ وہ ڈھال اٹھائی ہوئی ہے، عقل تمہاری ڈھال ہے، تمہاری حفاظت کرے گی. اس عقل سے اپنے لیے جو اپنی حفاظت کرو، اپنا یعنی ڈیفنس اسٹرانگ کرو، اپنے آپ کو لیس کرو سارے کے سارے عقلی علوم سے، دنیا میں پھیلو. جو بھی تمہاری فیلڈ ہے، کوئی فیلڈ پکڑو اور اس میں آگے تک جاؤ. یعنی عقل جو ہے وہ تمہاری ساتھی ہو، عقل میں تمہیں کوئی ڈیفیٹ نہ کر سکے. یعنی اگر تمہاری عقل کام کی نہیں ہوگی، تم اگر دنیا کے دوسرے لوگوں کے رستوں پہ چل پڑو گے تو تم تو فوراً بہہ جاؤ گے آگے، تم سے کام نہیں ہوگا. عشق ہے شمشیر تیری، یہ جو قوت عشق ہے اللہ تعالیٰ سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ تمہاری تلوار ہے، یہ پھر دنیا کو کاٹے گی. یعنی ایک طرف تم نے عقل کا سہارا اپنے اوپر چڑھا لیا اور دوسری طرف اللہ اور رسول کا پیغام تم نے ہاتھ میں اٹھا لیا. ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں اکٹھی کر کے آپ نے دنیا میں پھر پھیلنا ہے. ٹھیک ہے، اس سے دنیا جو ہے وہ آپ کو ماننا شروع کرے گی کہ ہاں بھائی یہ دنیا کے علوم میں بھی جو ہے وہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں، لیکن یہ اسپرچولی بھی کہیں کنیکٹڈ لگتے ہیں، یہ اپنے ایموشنلی بھی اتنے انٹیلیجنٹ لگتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ کسی اور دنیا کے لوگ ہیں. یہ ادھر کے لوگ تو ایسے لوگ نہیں ہو سکتے کہ جو دنیا میں بھی ہر چیز پر جو ہے وہ قابو کر لیں، دنیا بھی ہر چیز ان کی اچھی ہو جائے اور لیکن ان کا دل جو ہے وہ کہیں اور ہو. یہ آپس میں رواداری جو ہے وہ ان کی پھر بھی بنی ہوئی ہو. یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی اور نارمل لوگ ہوں. جب آپ یہ کر لیں گے نا، عقل کو اپنی ڈھال بنا لیں گے اور ہاتھ میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی تلوار اٹھا لیں گے، تو میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری. میرے درویش، اے بندے، بھائی جان، آپ بہن جی، آپ جو درویش ہو یعنی اللہ والے ہو، یہ پھر دنیا میں آپ کی خلافت بولنا شروع کر دے گی. پھر آپ کو کوئی نام کی خلافت قائم نہیں کرنی، آپ کی خلافت آٹومیٹکلی دنیا کے اوپر چھا جائے گی، پورے جہان کو وہ جو ہے وہ سنبھالے گی اپنے اندر، اگر آپ نے ان اصولوں کے اوپر اپنی پرسنل زندگی کو ڈھالنا شروع کر دیا. ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری. صرف اللہ کے لیے تمہاری جب تم تکبیر دیتے ہو نا، اللہ اکبر، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے بولتے ہو، یعنی جب تم نماز میں بولتے ہو تب وہ آگ نہیں ہے، تب وہ مٹھاس ہے، تب تو وہ پانی ہے، تب تو وہ نور ہے، تب وہ آسانی ہے جو وہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے عجز کے ساتھ گر کے اللہ کے سامنے مانگتے ہو رات کو کہ اللہ تعالیٰ معاف بھی کریں اور طاقت بھی بخشیں. لیکن اللہ کے علاوہ جب بھی تم تکبیر دو تو وہ آگ ہو، وہ دنیا پہچانے کہ یہ تمہارے اندر سے آگ نکل رہی ہے، اور تم جب اللہ اکبر کہتے ہو تو اس کا مقصد صرف ایک ہے
کہ اللہ کا ایک ہونا جو ہے وہ میں اپنی دنیا کے سارے کاموں میں، میرے سارے کاموں میں نظر آئے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نماز میں اللہ اکبر بولوں گا اور میری زندگی جو ہے وہ باقی خداؤں کو پوجتے گزرے گی۔ میری پوری زندگی جو ہے وہ ایک تکبیر کی مثال ہوگی۔ تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، یہ اگر تم کر لو، تم مسلمان بن جاؤ، تو تمہارا فیٹ، تمہاری تقدیر، وہ تمہاری تدبیر یعنی تمہارا کام ہے۔ تم جو کرو گے وہ تمہاری تقدیر بن جائے گا۔ تم جہاں جانا چاہو گے تم جا سکو گے، تم دنیا کو کانکر کر سکتے ہو اگر یہ پوری کی پوری تم نے جو ہے وہ شرائط پوری کر لی تو۔ آپ جو ہیں وہ فیٹلسٹ نہ بنیں یہ سوچ کے کہ جو ہوگا سو ہوگا، دیکھا جائے گا، بس بیٹھیں گے، انتظار کریں گے، گو ود دا فلو کریں گے اور انتظار کریں گے دنیا جیسے چلتی ہے چلتی جائے۔ اس کی بجائے آپ اگر ایکشن لیں گے، آپ خود اپنا رستہ متعین کریں گے، آپ اللہ کے نام پہ اللہ اکبر کہہ کر جو ہے وہ اپنی زندگی کو بہتر کریں گے، آپ عقل کے سارے علوم حاصل کریں گے، آپ سمارٹ بنیں گے، اسٹرانگ بنیں گے، سینسٹیو بنیں گے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اللہ اور رسول کا عشق آپ کے اندر بول رہا ہوگا، تو آپ کا ایکشن، آپ کا کام خود بخود آپ کی تقدیر بنتا جائے گا۔ دنیا آپ کے سامنے خود بخود جو ہے وہ اپنے دامن پھیلانا شروع کر دے گی، اپنے ہاتھ جو ہے وہ باندھنا شروع کر دے گی۔ آخری شعر، خوبصورت ترین شعر، پیارا ترین شعر، محبت سے بھرا شعر کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یار ایک یہ کام کر لیا تم نے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے ہو گئے، ان کے ایک پیغام پہ۔ کیونکہ دیکھیں نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی واحد ہستی کہ جن کا قول اور فعل دونوں جو ہیں وہ حجت ہے، یعنی وہ اگر بولیں تو یا وہ قرآن ہے یا وہ سنت ہے، دونوں چیزوں میں سے کچھ بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ جو کیا ہے وہ بھی درست کیا ہے، جو سنایا ہے وہ بھی درست سنایا ہے۔ اس سے زیادہ اور ہمیں کیا جو ہے وہ پیاری شخصیت کوئی مل سکتی تھی کہ جس کو اگر ہم اپنا لیں، جیسے مرضی ان کی کوالٹیز کو اپنا لیں، وہ بہتری کر جائیں گے۔ اگر یہ ہم نے ان کے ساتھ وفا کر دی، لائلٹی کر دی، اگر ہم ان کا، چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک ہی پیغام تھا، وہ تکبیر تھا، اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی تکبیر دنیا میں بلند کر دیں تو یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ دنیا کیا چیز ہے؟ لوح و قلم تیرے ہیں۔ لوح وہ چیز ہے، لوح محفوظ، جس پہ دنیا کی تقدیر لکھی جاتی ہے، اور قلم پین کو کہتے ہیں، اس پین کو جس سے جو ہے وہ تقدیر لکھی جا رہی ہے۔ تو بھائی وہ جو لوح و قلم، یعنی اللہ میاں کہہ رہے ہیں یہ میرا کام ہے، یہ تقدیر لکھنا اللہ کا کام ہے نا، لوح و قلم اللہ میاں کے پاس ہے تقدیر لکھنے کا۔ تو اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم کیا کمپلینٹ کر رہے ہو، تم نے کیا شکوہ کیا کہ یہ دنیا میں تمہارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، دنیا کے جگہوں میں تم جو ہے وہ اچھی طرح آگے نہیں جا پا رہے ہو۔ دنیا چھوڑو، میں اپنا کاغذ قلم، میں اپنی لوح و قلم تمہارے ہاتھ میں دینے کو تیار ہوں، تم لو وہ اور پھر خود تقدیر لکھو بھائی۔ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو گئے ہو تو میں تمہارا ہوں۔ یہ ہے وہ ایک ٹوٹل ہمارے لیے دیا گیا ایک درس کہ اگر ہم اس کو پورا کر لیں، پوری دنیا آٹومیٹکلی ہمارے سامنے آ کر سنورنا شروع ہو جائے۔ ہم لوگوں نے الحمدللہ شکوہ اور جواب شکوہ کی ان لیسنز میں کوشش کی کہ ایک بنیادی سا تعارف سب کے سامنے ہو سکے۔ انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا جو پورا رشتہ ہے اور اسی طرح ہمارے جو اسباق کا آگے سلسلہ ہے، یہ کسی نہ کسی طریقے سے جاری رہے گا۔ آپ کو اس پیج پر بھی اور ہمارے آنے والے وقتوں میں بھی کچھ چیزیں نظر آتی رہیں گی۔ ان دا مین ٹائم عید کو انجوائے کیجئے، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمت، طاقت اور محبت والا انسان بنائے۔ اللہ کو یاد کریں، لوگوں سے پیار کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔